السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق متین ہمارے ساتھ ہیں۔ نتاشا کیس کا صحافی کے ساتھ کیا تعلق ہے اور اس کے علاوہ نتاشا کیس کی اپڈیٹ کیا ہے، یہ آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب کریں، سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجا دیجیے۔ نتاشا کے شوہر کی ضمانت ہو چکی ہے، حفاظتی ضمانت۔ اچھا، یہ چونکہ پہلے بھی بتایا جا رہا تھا کہ انہیں شامل تفتیش کیا جا رہا ہے، اور جو گل احمد انرجی ہے جی، جن کے نام پر، کمپنی کے نام پر گاڑی، وہ جو لینڈ کروزر ہے وہ رجسٹرڈ ہے، شامل تفتیش کیا جائے گا۔ تو اب انہوں نے ضمانت قبل از گرفتاری، حفاظتی ضمانت یہ کروا لی ہے۔ تو ان کے وکیل نے عدالت کے سامنے پلی کیا رکھی؟ ان کے وکیل نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ نتاشا جس نے یہ واقعہ کیا، جو کہ ان کی اہلیہ ہیں، وہ اس وقت جیل میں، ان کے شوہر کا نتاشا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور انہیں کیا گرفتاری کا خدشہ تھا؟ گرفتاری کا خدشہ تھا، اور یہ کہا کہ بھائی انہیں حفاظتی ضمانت دی جائے، جس پر انہیں 7 روزہ حفاظتی اچھا، ویسے یہ خدشہ بلا وجہ کا تھا، کیونکہ ان کو شامل تفتیش اس لحاظ سے کرنا تھا کہ یہ اگر آپ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ ان بیوی کا دماغ ٹھیک نہیں ہے، تو پھر آپ لوگوں کا دماغ ٹھیک ہے کہ ان بیوی کے پاس یہ گاڑی تھی، لے کر گئی ہیں تو کیسے لے کر گئی ہیں، اور آپ نے ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کھیلے نا۔ تو یہ تھا، انہوں نے بہرحال اپنی ضمانت کروا لی ہے، اور یہ انہیں کروانی تھی 50,000 کے مچلکے کے عوض، 50,000 کے، ٹھیک ہے، تو یہ انہیں کروانی ہی تھی۔ لیکن نتاشا بھی جو گرفتار ہیں، وہ کیسے گرفتار ہیں ہمیں اندازہ ہی ہے۔ بالکل، انہیں جو جیل میں رکھا گیا علاج مرکز میں، اور اے سی میں رکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اور جس طرح سے پتہ چل رہا ہے کہ تمام چیزیں ان کے حق میں اس وقت جو ہو رہی ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن بہرحال جس طرح سے یہ پورا معاملہ اس وقت ہینڈل ہو رہا ہے، میڈیا کی سطح پر بھی، حکومت کی سطح پر بھی، سوشل میڈیا کی سطح پر بھی، متاثرین کی جانب سے بھی، ہر طرف سے مجھے لگتا ہے کہ مایوس کن ہے۔ عوامی سطح پر بھی میں نے اسی لیے کہا نا، تو مایوس کن ہے، اور سوشل میڈیا کی سطح پر جو ریئیکشن آنا ہے وہ عوامی ہے، تو مایوس کن ہے۔ اتنا بڑا واقعہ ہو گیا۔ ابھی کچھ دن پہلے ایک واقعہ ہوا کولکاتہ میں، اس کے بعد ہم نے بھارت کے کئی بڑے شہروں میں ایسے مظاہرے دیکھے جن میں 70-80 ہزار، بعض جگہوں پر لاکھ سے زیادہ خواتین وہ نکل کر آئیں اور انہوں نے مظاہرہ کی آواز کے لیے، اور بہت ٹھیک ٹھاک بڑے مظاہرے ہوئے جنہوں نے دنیا بھر میں ہیڈ لائنز کیپچر کی۔ اب یہ جو واقعہ ہوا، اس میں یہ جو صحافی کا تعلق ہے، عرفان صدیقی صاحب کی بات ہو رہی ہے، تو میں اس پر آگے جا کر آؤں گا، لیکن آپ دیکھیے کہ ان لوگوں نے یہ جو ایک سوچ عورت ہے، جی، اس پلیٹ فارم کے تحت این جی او ایک مظاہرہ رکھا گیا۔ پہلے انہوں نے مظاہرہ اناؤنس کیا پریس کلب، کراچی پریس کلب پہ، ہم وہاں گئے تھے، اور انہوں نے جو اپنا ایک لیفلیٹ بنایا، جو انہوں نے سوشل میڈیا پر ایک انفوگرافکس بنا کے چلائیں، اس میں انہوں نے ایک نمبر بھی دیا تھا۔ اس مظاہرے پر یہ لوگ خود نہیں آئے، وہ نمبر اٹھا نہیں رہے تھے لوگ۔ اب انہوں نے نامعلوم فیملی کے ساتھ بات کر کے کیا تھا، کیسے کیا تھا، لیکن عجیب و غریب تھا کہ وہ مظاہرہ وہاں نہیں ہوا، مطلب یہ نہیں کہ ناکام ہوا یا کیسا ہوا، نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک مظاہرہ رکھا 27 تاریخ کو اس پیڈسٹرین برج کے نیچے، جہاں آمنہ کی اور آمنہ کے والد کی جان گئی تھی، باقی زخمی ہوئے تھے۔ تو یہ ہوا۔ اس مظاہرے میں جو مجھے نظر آیا بڑا ہی شرمناک تھا۔ ایک تو وہ اچھی طرح سے آرگنائز بھی نہیں کیا گیا، یعنی اس میں شمعیں رکھنی تھی، پلیکرڈز اٹھانے تھے، مظاہرہ کرنا تھا، اور اس کی کوریج ہونی تھی۔ برائے نام کوریج ہوئی، میڈیا کوریج تو برائے نام کوریج ہوئی، اور وہ بھی سوشل میڈیا کوریج تھی۔ جو لوگ تھے ان کی تعداد 20 سے بھی کم تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو واقعہ ہے، جس طرح سے یہ کیا گیا ہے، اس نے تو ہمارے پورے سوشل میڈیا کو بھر دیا، ہلا کر رکھ دیا۔ تو اس کا ریفلیکشن سڑکوں پر کہاں ہے؟ نہیں تھا، موقع پر کہاں ہے؟ پریکٹیکلی اس کا ریفلیکشن کہاں ہے؟ ہمارے بات ہوتی نا، عمران خان کے لیے کتنے لوگ نکلے، مہنگائی پہ کتنے لوگ نکلے، بجلی کے بلوں پہ کتنے لوگ نکلے، تو بات یہ ہے کہ اپنے لیے کتنے لوگ نکلے، کیا ہوا اس کے بعد اس معاملے میں؟ کیا یہ کراچی کے رہائشی نہیں تھے یہ لوگ؟ بالکل تھے۔ تو کیا آپ نے پیپلز پارٹی والے مظاہرہ کریں گے دیکھا؟ نہیں۔ ایم کیو ایم والے، کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعت، دیکھا؟ نہیں۔ پی ٹی آئی والے، دیکھا آپ نے مظاہرہ کرتے ہوئے؟ سب سے زیادہ سڑکوں کو گرم کرنا، ایکٹیو کرنا، اور وہاں پر نکلنا، مظاہرہ کرنا، جماعت اسلامی والے، دیکھا آپ نے؟ نہیں۔
کیوں نہیں؟ مطلب میرا تو سوال یہ ہے کہ چلیے ٹھیک ہے، ایک عام آدمی کو موبلائز کرنے کا کام یہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں، اپنے کارکن بھی لائیں اور کریں. پھر اس کے بعد عورت مارچ والیاں دیکھا آپ نے ان کو آتے ہوئے؟ نہیں. تو وہ جو خواتین کے زیر جامے اور خواتین کے استعمال کی پرسنل چیزیں وہ لگا کے گتے کے ٹکڑوں پہ آ جاتی ہیں مظاہرہ کرنے فریئر ہال. یہاں ایک خاتون نہیں مری، اس کا باپ دن دہاڑے مار نہیں دیا گیا. انہیں سیٹھوں سے پیسے چاہیے ہوتے ہیں چیکس پر اپنے، تو یہ لوگ وہاں جو ہے وہ مظاہرے کر لیں گے اور سیٹھوں کے دروں پہ چلی جائیں گی کہ ہمیں فنڈز بھی دو، اور وہ سیٹ ان کو پیسے دیتے. یہاں ان کی آواز نہیں نکلے گی. تو یہ بھی شرمناک ہے. ہمارا میڈیا بھی شرمناک کردار، سیاسی جماعتوں کا بھی شرمناک کردار، ہمارے جو سوشل عام لوگ ہیں ان کا بھی ایک بہت ہی افسوسناک کردار ہے. سوشل میڈیا بھی بھرا ہوا ہے جسٹس فار آمنہ عارف، جسٹس فار عمران عارف، ہیش ٹیگ. یہ ہیش ٹیگ والے لوگ ہیں. تو لڑنا چاہیے تھا، بھرپور لڑنا چاہیے تھا. فیملیز کو بھی اب بھی لڑنا چاہیے. مطلب بلائیں روزانہ، انٹرویوز بھی دیں، بات کریں، انگیج کریں میڈیا کو، سوشل میڈیا کو، خود رابطے کریں، چینلز کے نمائندوں سے خود رابطے کریں، بات کریں، اپنا فیس بک آن کریں، انگیج کریں، اپنا ٹویٹر بنائیں، انگیج کریں، بات کریں. یہ ہو رہا ہے نہیں. دیکھیے چلیں اب میں یہ کہوں کہ متاثرہ فیملیز، یا میں حکومت سندھ کو، پھر اس کے بعد آئی جی سندھ کو، باقی لوگوں کو میں مخاطب کرتے ہوئے کہوں گا کہ کریں نا کام. ایک چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اب ہمارے سامنے دو متاثرہ فیملیز، عبدالسلام کی بھی اور اس کے علاوہ آمنہ کی بھی. تو پتہ کیجئے، میں چونکہ ان کی مجبوریوں کی بنیاد پر نام نہیں لیتا، تو پتہ کیجئے کہ کس طرح سے ان دونوں فیملیز کے پاس جائیے، ان سے بات کیجئے، کس طرح سے ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، کس طرح سے مجبور کیا جا رہا ہے، گاڑیاں پہنچ رہی ہیں، کچھ اور ہو رہا ہے. تو ان تمام چیزوں کو ان لوگوں کے پاس جا کر پتہ کیجئے. جب آپ وہاں جائیں، یقینی بنایا جائے، جب وہاں جائیں تو میڈیا کو بلائیں. آپ وزیر اعلیٰ ہیں، آپ گورنر ہیں، آپ آئی جی سندھ ہیں، آپ کوئی وزیر ہیں سندھ کی کابینہ میں، جائیں، جا کر میڈیا کو بھی بلائیں. ایم کیو ایم والے اپنا متعلقہ رول، ایم کیو ایم والے اس شہر کے لوگ ہم اپنے ہیں، اپنے جائیں اور جا کر میڈیا کو بھی بلائیں اور بتائیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. آئی جی صاحب جائیں اور کہیں ٹھیک ہے ان کے گھر کے باہر ہم پولیس والے کھڑے سوشل ایکٹیوسٹس بھی جائیں، ٹھیک ہے، ہاں بالکل جائیں. عورت مارچ والیاں بھی جائیں اور جا کر ان کو یقین دلائیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہ صرف کھڑے ہیں بلکہ کھڑے رہیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ضروری کام ہے. یہ کام بھی نہیں ہو رہا. نہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ صاف طور پہ بتا رہا ہوں کہ پرابلم ہے. اس پرابلم کو حل کرنا حکومت سندھ کا، آئی جی سندھ کا، سیاسی جماعتوں کا، جو ایکٹیوسٹ ہیں ان کا رول ہے، ان کی ذمہ داری ہے. کریں، یہ آپ کا فرض ہے. تو نہیں کر رہے آپ، اس لیے بہت بڑا معاملہ ہے. تھریٹس ہیں، سیریس تھریٹس ہیں، تو ان پہ کام کریں. اب کس کی طرف سے ہیں، جب آپ جا کے مل لیں گے، بات کر لیں گے، تو آپ کو اس کا بھی جواب مل جائے گا. مجھ سے چاہیے تو میں وہ پورا جواب آپ کو دے دیتا ہوں. یہاں میں نہیں بتا رہا کیونکہ انہوں نے خود بنا کر رکھا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس سے آگے آ جائیے. یہاں یہ جو بات ہو رہی ہے عرفان صدیقی صاحب کی، ہمارے کچھ دوستوں کی طرف سے کچھ ایسی چیزیں آئیں جن سے لگا کہ جو میاں نواز شریف کی تقریر لکھنے والے عرفان صدیقی صاحب، سینیٹر عرفان صدیقی صاحب، نون لیگ کے رہنما، وہ شاید عمران عارف صاحب کے مرحوم کے رشتہ دار ہیں، آمنہ کے انکل وغیرہ ہیں، ایسی معلومات پتہ چلی. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ دوسرے عرفان صدیقی صاحب ہیں. کالم یہ بھی لکھتے ہیں، کالم یہ روزنامہ جنگ میں ہی لکھتے ہیں، روزنامہ جنگ اور جیو کے لیے کورسپونڈنس بھی کرتے ہیں جاپان میں بیٹھ کر. تو یہ جاپان میں موجود ہیں. محمد عرفان صدیقی جی. جب سے مجھے اپنے خالہ زاد بھائی اور قریب ترین دوست عمران عارف اور اس کی لاڈلی بیٹی آمنہ عارف کی ایک تیز رفتار لینڈ کروزر کی ٹکر سے موت کی خبر ملی تھی، میں اس وقت سے شدید صدمے میں تھا. مجھے رہ کر عمران عارف کے ساتھ گزارا گیا وقت یاد آ رہا تھا. وہ کتنا صابر شاکر، اللہ پر بھروسہ کرنے والا اور خوددار انسان تھا. بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانے کے لیے ڈرائی کلین کی دکان سے لے کر سائیکل پر پاپڑ تک بیچنے کا کاروبار کیا، لیکن میرے بار بار اصرار کے باوجود کبھی 1 روپیہ بھی مجھ سے لینا گوارا نہیں کیا. تو یہ دیکھیں، اب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی فیملی کے لیے، آمنہ کے بھائی کے لیے، عمران عارف کے بھائی امتیاز عارف کے لیے، ان سب کے لیے یہ ایک فائٹ ہے جو انہیں کرنی ہے. پھر لوگ کھڑے ہوتے ہیں یا ان کے ساتھ نہیں ہوتے تو یہ بعد میں دیکھنے کی چیز ہے. بٹ
سب سے پہلے ان کو اپنے لیے کھڑا ہونا ہے, اپنے بھائی کے لیے کھڑا ہونا ہے. لوگ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, ساتھ بھی دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک عوامی مہم ہے, وہ چلتی ہے نہیں چلتی, لیکن آپ جب یہ کر لیتے ہیں نا تو پھر کم از کم سسٹم میں, صاحب تو خود صحافی ہیں, وہ سسٹم میں کچھ لوگ بھی آپ کا ساتھ دیتے تو وہ کرنا چاہیے. عرفان صاحب بھی موجود ہیں. میڈیا کا اب تک کردار شرمناک ہے. ذرا سی خبریں چلائیں کہ نتاشا نے آئس کا نشہ کر رکھا تھا, پھر اس کے بعد رات میں وہ خبریں بھی دب گئیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. اب یہ جو آئس والا معاملہ ہے, میں آپ سے عرض کروں کہ اس میں بھی کیا ایف آئی آر میں مزید چیزیں لگیں گی تو مزید دفعات لگیں گی, لگنی چاہیے. جو نشہ ہے اب اس میں ہیروئن کا, چرس کا, شراب کا, آئس کا, کوئی اور چیز, وہ اسپیسیفکلی موجود شاید چیزیں نہیں ہیں, لیکن نشہ کرنے کی, نشہ آور چیز رکھنے کی سزا الگ ہے, اس کی سزا الگ ہے. ڈرائیونگ انڈر دا انفلوئنس اس کی سزا الگ ہے. نشہ آور شے بیچنے کی اس کی سزا الگ ہے. تو اس کو پھیلانا, بیچنا, وہ 14 برس ہے اور فائن ہے. نشہ کرنا اور اس کو استعمال کرنا یہ 10,000 سے لے کر کچھ 2 سال تک کی سزا ہے. اور پھر اس میں جو ہے وہ کیس دیکھتے ہوئے, حالات دیکھتے ہوئے, جو مجرم ہے اس کی عمر, اس کی فیملی, اس کے سرکمسٹانسز دیکھتے ہوئے ہوتا ہے. تو یہ چیزیں اس کے ساتھ ایڈ ہوتی ہیں. اگر نتاشا کی درخواست ضمانت مسترد نہ ہوئی تو آپ کو حیرت ہوگی؟ مجھے حیرت ہوگی. تو لیکن یہ دیکھیے نا کہ ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے, ابھی ہو جائے گی, مسترد ہو جائے گی, لیکن نہ ہوئی تو پولیس کو ریمانڈ ملے گا. بہت مشکل ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ چیزیں جس طرح سے بھی ہو جائیں, ابھی کچھ وقت لگے گا, شاید ریمانڈ ہو جائے, شاید جوڈیشل رہے, کچھ وقت لگ جائے اور لگنے دیا جائے گا. چیزیں مینج بہت بہتر انداز میں کی جا رہی ہیں نا. یعنی اگر وہ جیل میں ہے تو ہاسپٹل میں ہے, باہر آ گئی تو ممکن ہے کسی آفیسر کا جو ریٹائرنگ روم ہو وہ لاک اپ کی جگہ وہ ہو, کسی اسپیشل سیل میں لے جا کر وہاں پر ویمن پولیس اسٹیشن میں انٹروگیشن وغیرہ ہو رہی ہو اور باقی چیزیں مینج ہو رہی ہوں. یہ سب کچھ ممکن ہے, ٹھیک ہے, بڑی آسانی کے ساتھ. یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ نتاشا بار بار اپنے بیانات تبدیل کر رہی ہے, شاید یہ تاثر دینے کے لیے کہ ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے. ہمارے یہاں تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نتاشا جو ہے وہ دبئی چلی گئی. میری ایک عزیزہ ہیں پاکستان سے باہر, ان کی مجھے کال آئی کہ نہیں وہ تو ملک سے جا چکی, اور وہ تو اب جب آپ بتاتے ہوتے ہیں نا ایسے لوگوں کو کہ نہیں جا چکی تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ تو تھی نہیں عدالت میں, تو وہ تمہیں نہیں پتا وہ جا چکی. تو میں ایسی باتوں پہ صرف حیران ہوتا ہوں. لیکن بہرحال دیکھیے, لیکن یہ تو تفتیشی ذرائع سے سامنے آ رہا ہے نا کہ وہ بیانات تبدیل کر رہی ہے بار. لیکن دیکھیے اب بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے وہ پیسے کے سامنے, اس کی طاقت کے سامنے کتنا اسٹینڈ کر سکتا ہے. ہاں جی, یہ طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.